बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफ़री साहब, ज़ोडी कंसल्टेंट हैं, आप सब लोग बेहद पसंद करते हैं। नाजरीन, वो वीडियो जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होता है, यानी कि सितंबर में, मैंने आज बात करनी है जाफ़री साहब से। दुआ की कबूलियत का वक्त कौन सा होगा, पढ़ना क्या है आप लोगों ने, करना क्या है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। तो ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखनी है। जाफ़री साहब की भी ये बहुत ही फेवरेट वीडियो है। वो अक्सर कहते हैं कि इसमें मेरा अपना लालच भी छुपा होता है। अस्सलाम बिल्कुल वालेकुम है सर। जाफ़री, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और कोई शक नहीं सर, इसमें मेरे अपना ज़ाती मफाद कह लें, लालच कह लें, है कि अगर कोई एक बंदा भी जी अल्लाह के करीब होने में कामयाब हो गया, कोई एक बंदा भी जो है वो अल्लाह के करीब हो गया, मेरे लिए वो आखिरत का सरमाया है। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने अपनी कब्र में जाना है, जी मैंने अपनी कब्र में जाके अल्लाह को जवाब देना है, जी मैंने अपने काम का, अपनी चीज़ों का अल्लाह को जाके जवाब देना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे लिए भाईजान, मैं कभी ये नहीं करूँगा कि अपनी कब्र भारी कर लूँ। तो मैंने जाके अल्लाह को जवाब देना है। तो इसलिए कोशिश करता हूँ, ये जो दुआ की कबूलियत की साथ है, ये वो वक्त होता है कि जब इंसान अल्लाह के करीब हो जाए। दुआएं तो कबूल इसलिए होती हैं ना कि आप अल्लाह के करीब हो जाएं। जी जी को नूर अल्लाह का आपकी दुआओं की कबूलियत का बायस बनता है। बिल्कुल। वो साथ आपको सपोर्ट करती है। लेकिन असल चीज़ ये है कि जब आप उसमें जो कुछ हम पढ़ने को बताते हैं, जो कुछ करते हैं, वो पढ़ते हैं, तो उसकी एनर्जी आपके होराइजन से मैच करती है, तो वो अल्लाह की कुर्बत का बायस बनता है। बिल्कुल ऐसे ही। और 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी आप अल्लाह के करीब हो गए तो आपकी ज़िंदगी के मसले ख़त्म। जी इतना ही है, और से ज़्यादा तो होता नहीं है। बिल्कुल ऐसे। वो 1 सेकंड के चंद हिस्सों के लिए कोहे तूर पे तजल्ली पड़ती है, और कोहे तूर भी ख़त्म, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे उलुल अज़म नबी बेहोश, 70 बंदे भी ख़त्म। तो ये होता है ना, ये कायनात के मालिक का जो है वो एक बनाया हुआ सिस्टम है ना। बिल्कुल। अब आ जाते हैं ये 7। जी, तो सितंबर, एक तो चांद ग्रहण भी है जाफरी साहब, हाँ सूरज जी, ग्रहण भी हाँ है। जी, हाँ जी, ये इसीलिए। और ये ख़ास तौर पे ब्लड मून, कोई और ग्रहण होता तो उसका इम्पैक्ट 7 के ऊपर कभी भी नहीं आता, अच्छा। ये याद रखिएगा। ब्लड मून, और इस किस्म का ब्लड मून, और 5वां ब्लड मून, जी जी ये इंतहाई ख़तरनाक है। और जब मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि नेगेटिव ताकतें प्रवोक होती हैं, तो उसका इम्पैक्ट इस पॉजिटिव 7 के ऊपर भी आता है। ठीक है। इस बार मेरा आइडिया था, जो मैं कैलकुलेशन देखता रहता हूँ, अक्सर कई सालों से देखता हुआ आ रहा हूँ, जी जी तो ये 7 ना एक ख़ास पैटर्न पे बिहेव करती है, कुरान ठीक। पाक की सूरतों के साथ मैच करती है। तो हमें इसके पैटर्न पढ़ पढ़ के समझ भी आ जाती है, और आइडिया भी हो जाता है कि इस महीने में ये 7 पहले तारीखों में आएगी, ये आखिरी तारीखों में आएगी, ये मिड जी में आएगी। इस बार मेरा आइडिया था कि ये शुरू की तारीखों में आएगी, जी लेकिन फिर जब मैंने इसको देखा तो ये 7 इस सितंबर की बिल्कुल आखिरी तारीख को है, बिल्कुल। 30 सितंबर को, अच्छा, 30 सितंबर को, ठीक है। बिल्कुल आखिरी तारीख को। यानी सितंबर में ब्लड मून के इम्पैक्ट ही इतने थे कि पॉजिटिव एनर्जी ने उसको थोड़ा सा अवॉइड करने, अल्लाह भी बहुत अल्लाह कमाल ही है यार। जी जब मैं इस सिस्टम को पढ़ता हूँ ना, तो मुझे समझ आती है कि कायनात के मालिक के का जो है ना चीज़ें, और अल्लाह सिर्फ ये जो कहता है वज़ा अल मीज़ान, ये उसने अमाल तोलने के लिए नहीं, कायनात में बैलेंस है। यानी रोशनी होगी तो अंधेरा कम हो जाएगा, अंधेरा बढ़ेगा तो रोशनी कम हो जाएगी। जी। इस बार 7 का दुरानिया भी कम है, अच्छा। इस बार 7 की तारीख भी आगे चली गई, और बिल्कुल। आखिरी डेट, लेकिन ये इतनी पावरफुल डेट बन गई है अच्छा। कि ये दुरानिया थोड़ा, मेरा ख्याल है, मैं बार बार ये बात करता था कि जी 2025 में जी मुहर्रम की 7 बहुत बड़ी आ गई, बिल्कुल। ये जो है ना रबीउल अव्वल की 7 बहुत बड़ी आ गई। यानी अल्लाह दिखाता है कि ये अच्छा, इससे आगे ये है। अल्लाह जो है ना वो लामुतनाही है। जी तो इस बार जो 7 है, ये 2 चीज़ों से मैच करती है, ठीक। 2 चीज़ों से बड़ी। हम एक तो कुरान पाक की किसी ना किसी एक सूरत से मैच करती है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वो तो करती जी है। जी लेकिन रेयरेस्ट रेयर होता है कि वो कुरान पाक के साथ मैच करने के साथ साथ दरूद पाक के साथ मैच कर जाए।
اچھا اس بار اس سات کے اعداد درود ابراہیمی سے اتنے زیادہ میچ ہیں کہ میں اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ قرآن پاک کی انرجی جو ہے اس سات میں زیادہ ہے یا درود پاک کی انرجی زیادہ ہے. واہ، زبردست. یہ اتنی باعث برکت سات ہے, ٹائم تھوڑا ہے جی لیکن اتنی باعث برکت سات ہے, اتنی کمال کی سات ہے کہ میں نے شاید اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت ساتیں بہت کم کیلکولیٹ کی ہیں, ٹھیک ہے. بہت کم کیلکولیٹ کی. ٹائم بتاتا ہوں پہلے پھر جی آگے جی چلتے بالکل. ہیں. 30 ستمبر 2025 جی منگل کا دن, منگل. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی منگل شروع ہوگی, جی جیسے ہی منگل شروع ہوگی تو اس کی سات شروع ہو جائے گی. اچھا یعنی 12:02, ٹھیک یعنی ہے. منگل شروع ہوتے ہی 2 منٹ بعد یہ سات شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. 30 ستمبر شروع ہوگی, 29 ختم ہوگی اور 30 شروع ہوگی, تو ٹھیک 2 منٹ بعد اس سات کا آغاز ہو جائے گا. رات کے 12 بج کے. رات کے 12:02. ٹھیک ہے. 12:02 AM اور جو ہے 00:00:02 اچھا آورس کے اوپر یہ شروع ہوگی. ٹھیک ہے. +50 GMT کے مطابق, سب لوگ اپنی اس کے مطابق اپنی کنٹریز کے مطابق. بالکل اس کو کیلکولیٹ کر لیں. ٹھیک ہے. +50 اور یہ جائے گی 3:50 AM یا 3:50 آورس. اچھا ٹوٹل 3 گھنٹے 48 منٹ, ٹوٹل 228 منٹ, اچھا ٹوٹل 228 منٹ, 3 گھنٹے 48 منٹ. اچھا اس میں ایک اور چیز, میں نے آپ کو کہا کہ کائنات میں سورینٹی کا نمبر 12, اللہ کا نمبر 12. جی 228 منٹ, 2 + 2 + 8, 8 اور 4 12, جی ٹھیک ہے. 48 منٹ 3 گھنٹے, جی 48 منٹ اور 3 گھنٹے کو اس طرح بھی جمع کریں کہ منٹ جمع کر لیں تو 8 × 4 = 12 اور 3 12 3 15 6, ٹھیک جی ہے. 6 5 سینسری سسٹم اسلام اس کا انسان کا, یعنی انسان مرجر ہے اللہ اور رسالت مآب سرور صلی اللہ انبیاء کا, علیہ وسلم. اس میں ایک توحید کا ایڈ کریں تو 6. جی یہ اس سائڈ سے بھی پاورفل ہے. زبردست. اس کے سیکوینس بڑے شاندار ہیں. تو میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ انتہائی باعث برکت سات ہے, جی میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکیزگی اور پرہیزگاری کا وقت ہے, بالکل. ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ روحانیت کے عروج کا وقت ہے. یعنی جب نیگیٹو طاقتوں نے پورا زور مارا ہے کہ وہ پوری طاقت سے آ جائیں, تو پھر جی روحانی طاقتوں نے بھی کچھ چوڑیاں تو نہیں پہنی, بالکل پھر وہ ایسے اپنا آپ اللہ دکھاتا ہے کہ ہم بھی ہیں. جی تو یہ جو روحانی انرجی ہے نا, یہ اس بار شاید اس کے اندر ریٹیلیشن کی انرجی ہے, اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امپیکٹ کا مطلب ہے کہ یہ بہت پاکیزہ ہے, بہت پاکیزہ ساتھ ہے. جی اس ساتھ میں خاص طور کے اوپر اس کا امپیکٹ رشتوں کے لیے بہت اچھا ہے. ماشاء. اس کی وجہ ہے, میں نے آپ کو جب گرہن کی ویڈیو کی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ نیگیٹو ریلیشنز چیزیں بالکل کہا تھا. بہت زیادہ بڑھیں گی. جی اب یہ ساتھ بالکل انورس ہے, پاکیزگی, مقدس, تقدیس, شادیوں کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم آ گیا ہے. زبردست. اللہ کی قربت کے لیے بہترین وقت ہے. ماشاء اللہ. یعنی سمجھیں کہ یہ دونوں جہانوں میں کامیابی کا وقت ہے. زبردست. اتنی بڑی ساتھ بن رہی ہے کہ بس اللہ کی طرف سے ہی ہے, یہ کوئی خاص موقع ہے. ٹائم تھوڑا ہے وقت تھوڑا لیکن چیزیں ہیں, اس وقت کو ضائع مت کیجیے گا. ہے. بالکل. اور وہ جو میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی قربت یہاں پہ, یہ میں ابھی بتایا کہ اللہ کی قربت کے لیے بہترین موقع ہے. بالکل. اب آ جائیں کرنا کیا ہے. جی تو کرنے سے ایک اور بات بتاؤں, اس بار جو صورت سب سے زیادہ اس ساتھ کے ساتھ, ایک میں نے بتایا درود ابراہیم, جی بالکل بتایا. اور دوسرا سورت دہر. سورہ دہر. سورت دہر کا تعلق بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے ہے. سورت دہر کا تعلق انسان سے ہے. ٹھیک ہے. شروع ہی ہوتی ہے کہ انسان پہ ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے زمانے میں کہ وہ کوئی شیء مذکور تھا ہی نہیں, کوئی انسان ایسا تھا ہی نہیں جی کہ کچھ جس کا ذکر کیا جائے. تو بالکل. پھر اللہ نے اس کو خلافت دی زمین پہ,
تو پھر انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر احسن تقویم پہ آیا. تو یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ ایک وقت میں انسان کچھ نہیں تھا جی اور پھر وہ احسن تقویم تک پہنچا. یہ اس ترقی کی طرف اشارہ ہے. جی سورہ دہر اور درود پاک کا مرجر. کرنا کیا ہے؟ 2 نفل شکرانے کے. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں، اس نے توفیق دی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مقدس کو جو ہے وہ لینے کی. ہماری تو زبانیں اس قدر جو ہے نا وہ ناپاک ہے کہ ہم سرکار کا نام ہی نہیں لے سکتے. پھر دوسرا، سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین پہ درود پاک. اچھا، درود ابراہیمی سے یہ 7 بڑی میچ ہے، لیکن درود ابراہیمی نہ بھی پڑھ سکیں تو کوئی درود پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد پورا درود ہے. ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا درود ہے. جی درود پڑھنا ہے کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا. اس کے بعد یعنی پہلے 2 نفل، پھر درود پاک، پھر سورہ دہر 1 مرتبہ. ٹھیک ہے. سورہ دہر کے بعد دوبارہ درود پاک. اچھا. کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ. اچھا، اس بار انرجی اگر کم ہوئی ہے نا تو قدرت کی طرف سے ایگزیکیوشن کی صورتیں بھی وہ ہیں جو چھوٹی ہیں. کیا؟ یہ اللہ بڑا ہی مہربان ہے. جی. سورہ فاتحہ 11 مرتبہ. ٹھیک ہے. سورہ کوثر 19 مرتبہ. ٹھیک ہے. پھر سورہ قدر 5 مرتبہ. جی. پھر دوبارہ سورہ کوثر 19 مرتبہ. پھر سورہ فاتحہ 11 مرتبہ اور پھر درود پاک. ٹھیک ہے. یعنی یہ چھوٹے سپین میں بڑا کام ہو سکتا ہے. زبردست. درود پاک کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. ٹھیک ہے. اور پھر 2 نفل صلاۃ الحاجت. اچھا. اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور دعا کریں. زبردست. اور اہم چیز یہ ہے کہ اس ساتھ میں درود پاک کی کثرت کریں. ٹھیک ہے. اس ساتھ کے ارد گرد یعنی اس ساتھ کے کچھ دن بعد تک، کچھ دن پہلے سے درود پاک بڑھا دیں. ٹھیک ہے. جتنا زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. جتنا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں کریں. پھر خود دیکھیے گا کہ اللہ کیا کرتا ہے. مجھے بتانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی. بالکل. کر کے دیکھیے گا اور پھر دعا کریں. اور دعا بے غرض ہو کے کریں، بے لاس ہو کے کریں. جن سے آپ کو محبت ہے ان کے لیے تو کرنی ہے، تو ذرا اس بار ان کے لیے بھی کریں جن سے آپ کو محبت نہیں ہے. اس بار تھوڑی ہمت کر کے تو اس حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کریں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل. اپنے آپ کو جتنا قریب کر سکتے ہیں اللہ کے کر کے دیکھیں ہوتا کیا ہے. یو ول سی اٹ. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جعفری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، سید حیدر جعفری صاحب کی اپنی گفتگو سنی. ان جعفری صاحب کی اپنی بہت ہی پسندیدہ ویڈیو تھی جو میرے ساتھ انہوں نے ریکارڈ کی ہے. آپ لوگوں نے جب اپنے لیے دعا کرنی ہے، جعفری صاحب کے لیے، میرے لیے، پوری ٹیم کے لیے کرنی ہے. وقت کم ہوگا لیکن اس کی انرجی جعفری صاحب کہہ رہے ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی پاورفل ہے. تو یہ وقت آپ لوگوں نے ضائع نہیں کرنا. جعفری صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے. اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور کانٹیکٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. اللہ حافظ.